اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ الحکیم تکریما لحبیبہ المصطفى محمد وتعلیما لعبادہ، انا ارسلناک رحمتا للعالمین۔ رحمتوں کا مہینہ ہمارے درمیان آیا۔ خوش قسمت وہ ہیں جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے جھولیاں بھری، اللہ کی کرامتیں وصول کی، اللہ سے انعامات لیے۔ یہ طلب رحمت کے دوسرے حصے کا آخری پروگرام ہے، 11واں پروگرام۔ اللہ ہمارے اس بیانات کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور سننے والوں کو بھی اس کا اجر دے، اور جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں اگر کچھ کمزوری رہ گئی ہے، بیان کرنے میں کوتاہی رہ گئی ہے اور حق کے بیان ادا نہیں ہوا تو میری کم علمی کی وجہ سے ہے، میری کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور سننے والوں سے بھی معذرت کہ جو موضوع کا حق ہے وہ ہم پورا ادا نہیں کر سکے۔ آج اللہ کی رحمت کے نمائندے، آخری پیغمبر کے آخری وصی امام مہدی علیہ السلام کو کیسے ہم، ان کی خصوصیات کیا ہیں، کیونکہ آپ کی غیبت بہت طولانی ہو جائے گی اور جھوٹے دعوے دار بہت زیادہ ہوں گے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اللہ کے اس ولی اور اس عبد خاص کے اوصاف کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم دھوکے میں نہ آئیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بڑی اہم نشانی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہونا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا قیام اور آپ کی تحریک کا آغاز، جو خالص اسلامی تحریک ہوگی اور کسی ایک گروہ کی نہیں، اسلام کی تحریک ہوگی، اس کا آغاز مکہ معظمہ سے ہوگا، اور کسی کو کوئی خبر نہیں کہ کب ہوگا، لیکن اعلان وہیں سے ہونا ہے، اور خود یہ اعلان ہی آپ کی پہچان کروائے گا۔ دو، آپ کا جو قیام ہے اس قیام کے لیے نشانی وہ یہ ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی، آپ کا نام لیا جائے گا، آپ کے باپ کا نام لیا جائے گا، آپ کے اجداد کا نام لیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ حسین مظلوم کے فرزند ہیں۔ اس طرح کے سب اس کو سنیں گے، اور یہ اتنی زوردار آواز ہوگی کہ سویا ہوا اٹھ بیٹھے گا، اور ایسی ہیبت طاری ہو جائے گی کہ کھڑا ہوا بیٹھ جائے گا گھبرا کر، بیٹھا ہوا اٹھ کھڑا ہوگا، اور یہ آواز جبرائیل کی ہوگی۔ یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یہ سب حدیث نبوی ہیں، یعنی حضور پاک کے بیانات میں سب آیا ہے، اور اس کا ایک خلاصہ نکال کے یہاں یہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ تیسری بات، جب آپ آئیں گے اور دن کو چلیں گے تو ایک سفید رنگ کا بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہوگا، اور وہاں سے بھی ایک آواز آ رہی ہوگی جس طرف آپ جائیں گے، ھذا ھو المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ، یہ وہ مہدی ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی پیروی کرو۔ تو اس طرح بھٹکنے والوں کے لیے راستہ واضح کیا جا رہا ہوگا کہ وہ ان کی اطاعت میں آ جائیں، اور اس کو سب حدیثی منابع میں بیان کیا گیا ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ میں پہلے بار بار کہہ چکا ہوں، امام مہدی علیہ السلام ایک ہے، سنی شیعہ کا کوئی فرق نہیں ہے، اور امام مہدی علیہ السلام جو ہے مسلمانوں کے لیے نقطہ اتحاد ہیں۔ چوتھی بات، لوگ جو ہیں آپ کے جمال کے نور کی برکت سے بے نیاز ہو جائیں گے،
سورج و چاند کے نور سے، یعنی آپ کی نورانیت ایسے پھیلے گی کہ لوگوں کو تاریکیوں میں بھی روشنی نظر آئے گی، ظلمت ختم ہو جائے گی، جہالت کی ظلمت، نفاق کی ظلمت، جھوٹ کی ظلمت، باطل کی ظلمت۔ آپ آفتاب امامت ہیں، مہتاب امامت ہیں، آفتاب و مہتاب امامت کے نور سے تمام تاریکیاں جو ہیں چھٹ جائیں گی۔ پانچویں، آپ جب نکلیں گے تو آپ کے پاس حضرت موسیٰ کے پاس جو پتھر تھا نا ایک چٹان نما، کہ اس پہ عصا مارتے تھے اور پھر اس سے 12 چشمے پھوٹتے تھے، اور آپ کے پاس بھی وہ پتھر یا وہ چٹان نما یا وہ چیز ہوگی، اور جس کو آپ لے کر چلیں گے، اور اپنے اصحاب سے مکہ سے جب نکلیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ کوئی اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان مت اٹھائے، اور نہ ہی اپنی سواریوں کے لیے ایندھن لے، اور نہ ہی گھاس اٹھائے۔ تو یہی پتھر ایک اونٹ پر ہوگا یا ایک سواری جو چربی اس وقت کیا ہوگا، بہرحال اونٹ کی تعبیر کی گئی ہے، یعنی کسی ایک نے اسے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اب وہ جدید دور کی کوئی چیز ہوگی، اور بس جہاں بھی پہنچیں گے تو اس پتھر کو لگا دیں گے، اور جو بھوکا ہوگا تو وہاں سے اسے کھانا مل جائے گا، اور جو پیاسا ہوگا تو بٹن دبائے گا تو وہاں سے اسے پانی مل جائے گا، جو شربت مانگے گا تو وہاں سے اسے شربت مل جائے گا، اور جو بھی چاہیں گے۔ اور حیوانات کے لیے کچھ چاہیے ہوگا تو حیوانات والے بٹن کو جا کر دبائیں گے تو حیوانات کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، اور اگر اس وقت دوسری گاڑیاں ہوں گی اور ان کے لیے تیل چاہیے ہوگا تو تیل والا بٹن دبائیں گے تو ان کے لیے پٹرول اور ڈیزل اور ہائی ڈیزل اور یہ مل جائے گا۔ یہ بھی ایک گانہو معجزہ ہوگا اور نشانی ہوگی کہ یہ شخصیت جو ہے ان کا تعلق غیب سے ہے اور اللہ کی مدد ان کے لیے۔ چھٹی بات، آپ کے پاس حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا، اور اس سے لوگ ڈریں گے، اور جس طرح فرعون کے جادوگروں کی لکڑیاں اور رسیاں اور ڈنڈے جب انہوں نے پھینکے تو وہ سانپ لگ رہے تھے، جب حضرت موسیٰ نے پھینکا تو وہ سب کو نگل گئے، اور اگر موسیٰ چاہتے تو وہ انسانوں کو بھی نگل جاتے۔ تو اس عصا کی یہ خصوصیت تھی۔ وہ عصا جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگا، اور اسی عصا سے بڑے بڑے اسلحے جو ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ اس کو نگل جائے گا، یعنی گویا کہ یہ عصا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی مددگار کے طور پر ایک چیز ہوگی۔ اور یہ جو ہے بعض چیزیں جو ہیں ظاہر ہے اس وقت ہم نہ سمجھ سکیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں آج ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یہ جو سائنسی ترقی ہے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں حدیثوں میں آئی ہیں، جب حدیثوں میں آئی ہیں تو پھر ہم نے انہیں قبول کرنا ہے، ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ عصا جو ہے یہ ظاہر ہے حضرت موسیٰ کے لیے تھا، تو اب یہ عصا جو ہے اپنا امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگا۔ ساتویں چیز، جس رات آپ کی صبح آپ کا اعلان ہونا ہے تو اس دن مومن جو ہے بیدار ہوگا، جہاں بھی ہوگا تو اس کے نیچے، سر کے نیچے ایک چٹھی لکھی ہوئی ہوگی، طاعت معروف ہے اس پہ لکھا ہوگا، یعنی اسی چٹھی سے گویا کہ اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ جو تشریف لائے ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ 8، مومنین جو ہیں فاصلے کے اعتبار سے تو بہت دور ہوں گے امام سے، اور امام جو ہے فرض کرو مکہ میں موجود ہیں، سب دیکھ رہے ہوں گے کہ گویا کہ امام ہمارے سامنے ہیں، اور یہ تو آج کل ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم کس طرح چینلوں پہ ہزاروں کیا 10,000 20,000 میل دور جو ہیں آسمان میں جو چاند پر جاتے ہیں ان کو بھی یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ 9ویں بات، آپ کے آنے سے ہر بیماری اٹھ جائے گی، کوئی بیمار نہیں رہے گا، پورے جہان پہ بیماری ہوگی نہیں۔ 10، آپ کے زمانے میں جو مومنین فقراء ہیں فقر ختم ہو جائے گا اور تمام کے قرضے اتر جائیں گے۔ 11، سب مومنین و مومنات جو ہیں وہ عالم ہو جائیں گے دین کے، انہیں کسی اور سے
احکام سیکھنے کی اور تعلیم لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کے زمانے کے جب لوگ ہوں گے تو ان کی عمریں بہت لمبی ہوں گی، اور بعض تو اتنے لمبے عمر میں ہو جائیں گے کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھیں گے، اولاد کی اولاد کو دیکھیں گے، اولاد کی اولاد کو دیکھیں گے۔ 13، تمام راستے پرامن ہو جائیں گے، کسی راستے پہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ ڈاکے کی نہ قتل کی۔ یا 14، عدل آپ کے زمانے میں پھیل جائے گا، کوئی بھی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ 15، آپ باطنی علم سے جو ہے فیصلے دیں گے، اور سارے کافر جتنے بھی ہیں اور منافق، اگرچہ وہ بظاہر اسلام ظاہر کر رہے ہوں، منافق ہوں گے، ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور دین اسلام جو ہے پوری روئے زمین پر پھیل جائے گا۔ آپ کوئی جزیہ وزیہ کسی سے قبول نہیں کریں گے، بس ایک ہی بات ہوگی، یا مسلمان ہو کر رہو، مسلمان نہیں ہوتے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 16، اللہ تعالیٰ جو ہے سارے بادشاہوں پر، حکمرانوں پر آپ کو غلبہ دے گا، آپ کی اللہ نصرت کرے گا، اور پوری روئے زمین پر آپ کی حکومت جو ہے وہ چھا جائے گی۔ 17، حیوانات، وحشی حیوانات ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں بعض تصاویر میں کہ کس طرح بلی اور کتا اکٹھے ہیں، کس طرح جو ہے پرندہ اور جو ہے وہ بلی اکٹھے ہیں۔ تو جب آپ کا ظہور ہوگا تو بھیڑ اور بھیڑیا ایک گھاٹ میں پانی پی رہے ہوں گے، بچے جو ہیں سانپ سے کھیل رہے ہوں گے، سانپ اپنا زہر جو ہے اگل دیں گے، جس طرح آج بھی بچے جو ہیں شیر سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، شیر انہیں کچھ نہیں کہتا، لومڑی شیر کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، لومڑی کو کچھ نہیں کہتا۔ تو اس وقت ایسا ہوگا، وحشی جانور مانوس ہو جائیں گے ایک دوسرے سے، یہ اللہ کا اپنا انتظام ہے۔ 18، کافر اور مشرک کہیں بھی چھپنا چاہے گا چھپ نہیں سکے گا، اگر وہ زمین کے تہہ خانے میں کسی غار میں جا چھپے گا تب بھی وہ خود غار بول اٹھے گی کہ ادھر بھی ایک چھپا ہوا ہے کافر، اس کو اٹھاؤ اور مارو۔ 19، روایات میں ہے کہ سفیانی کا لشکر جو 3 لاکھ پر مشتمل ہوگا وہ مدینے آئے گا، اور مدینے سے پھر مکہ کی طرف جا رہا ہوگا تو راستے میں ایک صحرا میں جو وادی بیضاء ہے، پیدا، تو وہاں جو ہے وہ زمین پھٹے گی اور سب جو ہیں غرق ہو جائیں گے۔ 20ویں چیز یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کے حکم سے بڑے بڑے جو ظالم گزرے ہیں تاریخ کے ان کو بھی نکالیں گے، ان کو سزا دیں گے، اس دنیا میں ایک سزا ملے گی، اور اسی طرح جو بڑے بڑے نیک لوگ ہیں وہ بھی کچھ واپس آئیں گے، کچھ انبیاء میں سے ہوں گے، کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہوں گے کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آ کر اور آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ اس خوبصورت ماحول کو دیکھیں گے اور آپ کے مددگار ہوں گے۔ اور پھر بعض اصحاب کے نام بھی ہیں کہ کون کون آپ کے ساتھ ہوں گے، اصحاب کہف کے بارے میں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، بعض انبیاء کے اوصیاء آئیں گے آپ کے ساتھ ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اصحاب جو ہیں وہ آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ بہرحال یہ وہ 20 خصوصیات ہیں جو ہم نے امام مہدی علیہ السلام کے لیے آپ کے ساتھ بیان کی ہیں، اور یہ سب وہ ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ذکر ہوئی ہیں، اور جن حدیثوں میں امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو ان میں یہ سارے اوصاف جو ہیں وہ بھی بیان ہوئے ہیں۔ امام زمانہ کے ساتھ عہد و پیمان باندھنے کے لیے دعائے عہد ہے جسے روزانہ صبح کو پڑھنے کا حکم ہے، اور جو اس دعا کو روزانہ پڑھے گا تو اس کے لیے ہر کلمے اور لفظ کے بدلے میں 1000 نیکی لکھی جائے گی، 1000 گناہ اس کے معاف ہوں گے۔ اور یہ دعا جو ہے مفاتیح الجنان میں موجود ہے، دعا ہے عہد کے نام سے علیحدہ بھی چھپی ہوئی ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور میں اس دعا کو آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب النور العظیم رب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور منزل التوراة والانجیل والزبور رب الظل والحرور ومنزل القرآن العظیم رب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین، اے نور عظمت والے نور کے رب، اے کرسی بلند کرسی کے مالک، اے جوش مارتے سمندر کے مالک، اے تورات و انجیل و زبور کو اتارنے والے، اے سائے اور دھوپ کے مالک، اے قرآن عظیم کو اتارنے والے، اے مقرب فرشتوں اور انبیاء اور مرسلین کے رب، اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وبنور وجہک المنیر وملکک القدیم یا حی یا قیوم، اسألک باسمک الذی اشرقت بہ السماوات والارضون باسمک الذی یصلح بہ الاولون والآخرون یا حیا قبل کل حی ویا حیا بعد کل حی ویا حیا حین لا حی یا محیی الموتى وممیت الاحیاء یا حی لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں واسطہ دیتا ہوں تجھے اپنے وجہ کریم کا، اپنے اسم کریم کا، تجھے واسطہ دیتا ہوں اپنے وجہ منیر کا، تجھے واسطہ دیتا ہوں اپنے ملک قدیم کا، اے حیو اے قیوم، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے اس نام کا جس سے آسمانوں اور زمینوں کی چمک ہے، واسطہ دیتا ہوں تیرے اس نام کا جس کے لیے اولین و آخرین کی درستگی اور صلاح ہے، اے ایسا حی کہ اس سے پہلے کوئی زندہ نہیں، اے ایسا حی کہ اس کے بعد کوئی حی نہیں، اے اس وقت حی جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے زندوں کو مارنے والے، اے وہ زندہ کہ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ درخواست میری کیا ہے؟ درخواست یہ ہے، اللہم بلغ مولانا الامام الہادی المہدی القائم بامرک صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین عن جمیع المؤمنین والمؤمنات بمشارق الارض ومغاربها سہلها وجبلها برها وبحرها وعنی وعن والدی من الصلوات۔ اے اللہ، ہمارے امام جو ہیں، جو ہادی ہیں، مہدی ہیں، قائم ہیں، تیرے امر سے غائب ہیں، اس پر صلوات، ان کے آباء و طاہرین پر صلوات، سارے مومنوں کی جانب سے، ساری مومن مردوں کی، عورتوں کی جانب سے، جو مشارق میں ہیں، جو مغارب میں ہیں، جو میدان میں ہیں، جو جبل، پہاڑ، خشک تر، اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے، سب کی طرف سے یہ صلوات ہے۔ یا اللہ، اتنی وزن والی صلوات کہ اس کا وزن عرش، تیرے عرش جتنا ہو اور تیرے کلمات کی سیاہی کی برابر ہو، وما احصاہ علمہ، جس کو تیرا علم ہی شمار کرتے وہ ہاتھ ابھی کتاب ہو، جو تیرے کتاب کے ہاتھ میں ہے، اتنی صلوات اس پر ہو۔ اللہم انی اجدد له فی صبیحۃ یومی ھذا وما عشت من ایام عہدا وعقدا وبیعتا له فی عنقی لا احول عنہا ولا ازول ابدا۔ اے اللہ، آج صبح میں تجدید بیعت کرتا ہوں، جب تک میں زندہ رہوں یہ عہد، پیمان، یہ بیعت تیرے اس ولی کے لیے ہے میری گردن میں، اس سے نہ مڑوں گا، اس سے کبھی نہ ہٹوں گا۔ اللہم اجعلنی من انصارہ وعوانہ والذابین عنہ والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ والممتثلین لأوامرہ والمحامین عنہ والسابقین الی ارادتہ والمستشہدین بین یدہ۔ اے اللہ، مجھے ان کے انصار سے بنا، ان کے مددگاروں سے بنا، ان سے شر کو دور کرنے والوں سے بنا، ان کی ضروریات پوری کرنے والوں سے بنا، ان کی حامیوں سے بنا، اور ان کے ارادے اور ان کے فیصلے کی طرف تیزی سے جا کر اس کو پورا کرنے والوں سے بنا، ان کے سامنے شہید ہونے والوں سے بنا۔ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا کناتی ملبیا دعوت الداعی بالحاضر والبادی۔ اے اللہ، اگر میرے اور تیرے اس ولی کے درمیان موت آ جائے، جس موت کو تو نے اپنے
بندگان پر حتمی قرار دیا ہے، اور اس نے ہر صورت ہونا ہے تیرا فیصلہ ہے، تو مجھے پھر قبر سے اٹھانا اس طرح کہ میں اپنے کفن میں لپٹا ہوا ہوں، تلوار اپنی اٹھائی ہوئی ہوں، نیزہ میرے ہاتھ میں ہو، اور جو تیری طرف دعوت دینے والا ہے اس کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہوں، شہر میں دیہات میں جہاں بھی ہوں۔ تو اے اللہ، اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ واقل ناظری من نظرۃ منی الیہ وعجل فرجہ وسہل مخرجہ واوسع منہجہ واسلک بی محجتہ وانفذ امرہ واشدد ازرہ۔ اے اللہ، مجھے اپنے اس خوبصورت ولی کا دیدار کرا دے جو اتنا خوبصورت ہے، میری آنکھوں کو ان کے دیدار کا سرما پہنا دے، ان کے لیے فتح و نصرت جلدی لے آ، ان کے قیام کو آسان کر دے، ان کے رستے کو کھلا رکھ، اور ان کے امر کو، ان کی کمر کو مضبوط کر۔ وَاعْمُرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ وَأَحْيِ بِهِ عِبَادَكَ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ اے اللہ، اپنے شہروں کو اسی کے ذریعہ آباد کر دے، ویرانی ختم ہو، اپنے بندگان کی مردگی ختم کر دے، ان کو نئی حیات مل جائے اور حق ظاہر ہو جائے، جیسے تو نے خود فرمایا ہے خشک و تر ہر جگہ فساد ہی فساد ہے، اب اس فساد کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ فَذَرِ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِيَّكَ وَابْنَ بِنْتِ نَبِيِّكَ الْمُسَمَّى بِاسْمِ رَسُولِكَ حَتَّى لَا يَظْفَرَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْبَاطِلِ إِلَّا مَزَّقَهُ وَيُحِقُّ الْحَقَّ وَيُحَقِّقَهُ۔ اے اللہ، ہمارے لیے اپنے ولی کو ظاہر کر دے جو تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، اور جس کا نام تیرے نبی تیرے رسول والا نام ہے، اور وہ ہر باطل کو ختم کر دے، حق کو اس طرح ظاہر کر دے جس طرح حق ظاہر کرنے کا حق ہے۔ وَاجْعَلْهُمَّ مَفْزًا لِمَظْلُومِ عِبَادِكَ نَاصِرًا لِمَنْ لَا يَجِدُ لَهُ نَاصِرًا غَيْرَكَ مُجَدِّدًا لِمَا أُبْطِلَ مِنْ أَحْكَامِ كِتَابِكَ مُشَيِّدًا لِمَا وَرَدَ مِنْ عَلَامِ دِينِكَ۔ اے اللہ، اسے اپنے مظلوم بندوں کی پناہ گاہ بنا، جن کا کوئی مددگار نہیں ان کا مددگار بنا۔ تیری کتاب کے احکام معطل ہیں، وہ احکام دوبارہ بحال ہو جائیں، ہر طرف تیرا دین ہو، اور تیرے نبی کی سنت جو پامال ہو چکی ہے وہ بحال ہو جائے۔ وَاجْعَلْ اللہم ممن حسنتہ من بأس المعتدین، اللہم وسر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ برؤیتہ ومن تبعہ ولا دعوتہ ورحم استقامتنا بعدہ۔ اے اللہ، شر پسندوں سے اسے اپنی مضبوط قلعے میں رکھ، اور اپنے نبی کو خوشی دے دے اس کے دیدار سے اور اس کی دعوت سے، اور ہماری بیچارگی پر رحم فرما۔ اللہم اکشف هذه الغمہ عن هذه الامہ بحضورہ واجل لنا ظہورہ انہم یرونہ معیدا نراہ قریبا برحمتک یا رحم۔ اے اللہ، یہ جو اس وقت غم ہے، جو پریشانی ہے اس امت میں، اپنے ولی کو بھیج کر اس پریشانی کو دور کر دے اور اس کے ظہور کو آسان کر دے، اور جس چیز کو ہم بہت دور تصور کر رہے ہیں وہ قریب ہو۔ یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت واسعہ کا صدقہ۔ اور پھر 3 دفعہ اپنے ران پر پاؤں ہاتھ مار کر کہے العجل العجل یا مولا یا سر۔ اے اللہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، تعجیل فرما دے، تعجیل فرما دے۔ یہ وہ دعا تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور اس دعا کے پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے اور ہمیں بھٹکنے سے بچائے۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بہرحال یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرور تشریف لانا ہے،
امام مہدی علیہ السلام نے آ کر ایک عالمی اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، اور یہ حکومت نے ہر صورت قائم ہونا ہے۔ اس حکومت کے اہداف کیا ہیں؟ اس حکومت کے اہداف اللہ کے نظام کا نفاذ ہے، اللہ کے بندگان کو خیر پہنچانا ہے۔ اور اس میں کیا کیا ہوگا؟ پہلی بات، مانوی ترقی۔ انسان ہمیشہ مانوی اور روحانی رستے سے ہٹ کر زندگی گزارتا رہا ہے، اور شیطان کے چکر اور وسوسوں میں پھنسا رہا ہے، اور شہوت کے قبرستان میں ہمیشہ دفن ہوتا رہا ہے۔ صداقت، طہارت، سچائی، باہمی تعاون، ایثار، فداکاری، احسان، نیکی، اس کی جگہ شہوت رانی، جھوٹ، فریب، خیانت، ظلم اور مال و دولت کے ہوس نے لے لیا، اور معنویت اور روحانیت جو ہے وہ چلی گئی۔ لیکن جب امام زمانہ کی حکومت قائم ہوگی تو یہ روحانیت واپس آ جائے گی، جس طرح قرآن مجید میں، اور انسان حقیقی زندگی کا ذائقہ چکھے گا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا اللہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس امر کی دعوت دیں جس میں تمہاری حیات ہے، تمہاری زندگی ہے۔ یعنی گویا کہ اسلام انسان کی حقیقی حیات کا ضامن ہے، اور یہ حقیقی حیات کب ملے گی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وصی امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی۔ دوسری بات، انسان کی لمبی تاریخ میں انسان کی آرزو رہی کہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو، عدل کا نافذ ہو۔ امام کی حکومت جو ہے یہ خالص عدل پر مبنی حکومت ہوگی۔ مہدوی حکومت کا جو پروگرام ہے وہ کیا ہوگا کہ قرآن و سنت کا احیاء ہوگا۔ قرآن متروک ہو چکا ہوگا، اور یہ قرآن دوبارہ جو ہے اپنی اصلی شکل میں لوگوں کے درمیان ہوگا۔ اخلاقیات تباہ ہو چکی ہوں گی، اخلاقیات دوبارہ بحال ہو جائیں گی، انسان کو اپنی انسانیت کی سمجھ آ جائے گی۔ اذا قام قائمنا وضع یدہ علی رؤوس العباد فجمع بہ عقولہم واکمل بہ اخلاقہم، جب ہمارے قیام کریں گے تو اپنا ہاتھ بندگان خدا کے سر پر رکھیں گے، اس طرح ان کی ساری عقلیں مجتمع ہو جائیں گی اور ان کے اخلاق جو ہے کامل ہو جائیں گے، یعنی عملی طور پر سب با اخلاق بن جائیں گے، بد اخلاقی کا خاتمہ ہوگا، علم و حکمت ترقی کر جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، حدیث نبوی بھی ہے کہ علم و دانش کے 27 حروف ہیں، یعنی سمجھایا گیا، اور امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک کا جتنا زمانہ ہے، سارے انبیاء کا زمانہ، 25 حرف کھلے ہیں۔ جب امام تشریف لائیں گے تو 27 کے 27 حرف کھل جائیں گے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس وقت علم کتنی بلندیوں کو چھو رہا ہوگا۔ بدعتوں کے خاتمہ، امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے قیام سے ہر طرح کی بدعت ختم ہو جائے گی۔ بدعتوں نے ہی دین کو برباد کیا، اور یہ بدعتیں امام مہدی کے آنے سے ختم ہوں گی۔ جو طبیعی منابع ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ لو قد قام قائمنا لانزلت السماء القطرها ولاخرجت الارض نباتها، جب ہمارے قائم کا قیام ہوگا تو آسمان اپنی ساری برکتیں اتار دے گا، اور زمین جو ہے اپنے سارے خزانے جو ہے کھول دے گی، مال و دولت کی عادلانہ تقسیم ہوگی۔ اذا قام قائم اہل البیت قسم بالسویہ وعدل فی الرعیہ، جب امام مہدی کی حکومت قائم ہوگی تو سب میں مال عادلانہ بنیادوں پر تقسیم کریں گے، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ غربت کا خاتمہ، جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، کوئی شخص زکوٰۃ کا مستحق باقی نہیں رہے گا۔ معاشرتی حوالے سے تبدیلیاں، نیکی عام ہوگی، برائی ختم ہو جائے گی، نیکی پھیلائی جائے گی۔ المہدی وصحابہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امام مہدی کے جو اصحاب ہوں گے وہ معروف کا لوگوں کو حکم دیں گے
اور برائیوں سے روکیں گے۔ یہ ذہن میں رہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی قیام کریں گے فوری طور پر پوری زمین پر عدل خود بخود نافذ نہیں ہو جائے گا، اس کے لیے کام کریں گے، ان کے اصحاب اس کے لیے جگہ جگہ جائیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے۔ البتہ ایسی نشانیاں ہوں گی کہ لوگ جو ہیں آپ کے سامنے مطیع و فرما بردار بنتے جائیں گے۔ فطرتاً طبیعتاً لوگ نیکی کو چاہتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے، اور اس کے لیے سارے وسائل جو ہیں مہیا ہو جائیں گے۔ اس طرح جو ہے نیکی عام ہوگی، برائی ختم ہوگی۔ ظلم و فساد کا خاتمہ۔ این طامس و آثار الزیغ والاہوا، این قاطع حبائل الکذب والافتراء۔ نہ افطرا ہوگا، نہ جھوٹ ہوگا، نہ خواہشات کی پیروی رہے گی، الہی قوانین، ایک الہی معاشرہ تشکیل پا جائے گا، ہر طرف اللہ کے قوانین کا نفاذ ہوگا۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو امام مہدی کی حکومت کے بارے میں۔ امام مہدی کی حکومت کی مدت کتنی ہوگی؟ تو ظاہر ہے ہزاروں سال بعد جب امام مہدی کی حکومت قائم ہوگی تو ہمیں اس کی مدت پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اس کا عرصہ جو ہے پھر قیامت کے ساتھ ٹکرائے گا۔ اور یہ ایک خوبصورت حکومت، یہ جو کہا گیا 7 سال، ممکن ہے 7 سال کا عرصہ لگ جائے پوری روئے زمین پر اسلامی حکومت قائم کرنے میں، یا جو 9 سال کہا جاتا ہے ممکن ہے 9 سال کا عرصہ لگ جائے پوری روئے زمین پر اسلامی حکومت قائم کرنے میں۔ جب یہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو پھر سالہ سال، بعض نے کہا ہے 365 سال، اور بعض نے کہا ہے اس سے زیادہ، لیکن راہبر اسلام آیت اللہ سید علی خامنئی نے بہت خوبصورت کہا ہے کہ جس حکومت کے قیام کے لیے لاکھوں افراد نے قربانیاں دی ہیں، سارے انبیاء انتظار میں رہے ہیں، اور قرآنی وعدہ ہے، اور اس وعدے نے جب پورا ہونا ہے تو وہ پھر ابد الاباد یعنی قیامت کے آنے تک یہ حکومت باقی رہے گی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کفر و شرک کی بنیادیں ختم کریں گے، آپ کی قضاوت جو ہے علم کی بنیاد پر ہوگی، اور آپ کا رویہ سب سے کے ساتھ وہی ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا۔ البتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافقین کے لیے گنجائش تھی، لیکن آپ کے آنے سے منافقین کا زمانہ بھی ختم ہو جائے گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت کے سربراہ ہوں گے، لیکن وہ موٹا جھوٹا پہنیں گے، اپنے اصحاب سے جو وعدہ کریں گے کہ جہاں تم جاؤ گے میں بھی وہاں جاؤں گا، جہاں تم بیٹھو گے میں بھی وہاں بیٹھوں گا، اور کوئی درمیان میں حاجب یا کھڑا نہیں کریں گے، بلکہ سب کے لیے ملاقات کی سہولت جو ہے وہ موجود ہوگی، ہر شخص جو ہے براہ راست امام سے رابطہ کر سکے گا۔ آپ کے انصار اور اصحاب کی جو خصوصیات ہیں وہ زاہد ہوں گے، شب زندہ دار ہوں گے، اور دن کو روزہ رکھیں گے، اور رات کو عبادت کریں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور جہاد کرتے ہوئے تھکیں گے نہیں، اور اپنے امام کی اطاعت میں ہوں گے، اور اپنے امام کی جو سواری ہے اس سے برکت لیں گے، اور اپنے امام کے لیے خود سپر اور ڈھال بنیں گے، اور اپنے امام کے گرد گھیرا بنائے رکھیں گے، اور اپنے امام کو ہر قسم کے شر سے بچائیں گے۔ اور اس وقت امیر النظام فرماتے ہیں کہ آپ کے عناصران سب جوان ہوں گے، سن رسیدہ یا بوڑھے یا کمزور نہیں ہوں گے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ساتھی کو 40 مردوں کے برابر طاقت ملے گی، اور وہ فولاد سے زیادہ مضبوط دل والے ہوں گے، جس پہاڑ سے گزریں گے تو پہاڑ بھی لرز اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے وہ اس وقت تک اسلحہ نہیں رکھیں گے جب تک اللہ کے نظام کو ہر جگہ نافذ نہیں کر سکیں گے۔ وہ دلیل اور منطق سے بھی بات کریں گے، وہ ان کے خلاف اسلحہ اٹھائیں گے جو امن کے دشمن ہوں گے، جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کریں گے، جو اللہ کی ربوبیت کا انکار کریں گے۔ اور یہ
سارے آپ کے اصحاب جو ہیں بردبار حلیم جلد باز نہیں ہوں گے، جلدی غصہ کرنے والے نہیں ہوں گے، ان کا غصہ اور ان کو رضا جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوگی، شہادت کا شوق ہوگا انہیں، اور وہ اللہ کے دین کے معاملے میں عمل کرنے میں ایسے سخت ہوں گے کسی شخص کی ملامت کی پرواہ تک نہیں کریں گے۔ وہ بڑا خوبصورت ماحول ہوگا کہ جب امام مہدی علیہ السلام اسلام کے لیے قیام کریں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے کہ لوگ جو ہیں اسلام کی طرف آئیں۔ آپ لوگوں سے کہیں گے کہ ایھا الناس، دیکھیں میرا خاندان، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوں، میں اہل البیت سے ہوں، میں علی و بطول کا فرزند ہوں، میرا خاندان، اس کی علمی خدمات، اس کی دینی خدمات، انہوں نے معاشرے میں کس طرح کام کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ میرے خاندان نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے، انہوں نے علم کام عام کیا، انہوں نے ظلم کے خاتمے کے لیے جد و جہد کی، لیکن ہمارے ساتھ کیا کیا گیا؟ ہمیں گھروں سے نکالا گیا، ہمیں در بدر کیا گیا، ہمیں قتل کیا گیا، ہماری بات نہیں سنی گئی، ہمیں اذیتیں دی گئیں، ہمیں قیدوں میں رکھا گیا، اور پھر فرمائیں گے کہ دیکھو یہ قرآن تمہارے درمیان ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، آؤ، یہ مسلمانوں سے کہیں گے میرے اور تمہارے درمیان یہ قرآن ہے، قرآن پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آؤ میرا ساتھ دو اور مل کر قرآن کی حکومت قائم کریں اور ظلم کا خاتمہ کریں۔ یعنی امام علیہ السلام زبردستی نہیں کریں گے، جبر نہیں کریں گے، سب سے پہلی گفتگو آپ کی مسلمانوں سے ہوگی، مسلمانوں کے جو علماء ہیں ان سے آپ کی بات ہوگی، ان سے کہیں گے آؤ درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں، کیا میرے جد نہیں کہے گئے کہ میرا بیٹا مہدی آئے گا اور اسلام کے نفاذ کے لیے کام کرے گا، اور وہ جو خصوصیات امام میرے جد نے بتائی ہیں وہ میرے پاس موجود نہیں ہیں، اور پھر آپ اپنے جد کی ذرا نکال کر دکھائیں گے اور پھر اسے اپنے جسم پر پہن کر دکھائیں گے تو پورے آپ کے جسم پر فٹ آ جائے گی، اپنے جد کی تلوار دکھائیں گے، اپنے جد کا قرآن دکھائیں گے، اپنے جد کا لباس دکھائیں گے، اور باقی جو نشانیاں ہیں وہ بھی ان کو دکھائیں گے، اور کہیں گے آؤ میرا ساتھ دو، اور پھر مسلمان جو بغاوت کریں گے تو پھر بغاوت کرنے والوں کے لیے آپ پھر تلوار اٹھائیں گے، کیونکہ جو اسلام کا باغی ہے پہلے گفتگو کی جائے گی، پہلے دلیل سے بات کی جائے گی، لیکن اگر وہ ہٹ دھرمی پر ہوں گے اور ضد بازی پر ہوں گے اور قرآن کے حکم کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے تو پھر امام مہدی علیہ السلام ان کو قتل کریں گے اور ان کو کوئی رعایت پھر نہیں ملے گی، اور پھر باغی کی سزا جو ہے وہ سوائے موت کے اور کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی، آپ کو کہیں بھی شکست نہیں ہوگی، جس کے سامنے جائیں گے تو فتح و نصرت آپ کے قدم چومتی جائے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کے جو خاص اصحاب ہیں ان سب کے لیے آپ کہیں گے کہ آپ مختلف جگہوں پر انہیں بھیجیں گے حاکم بنا کر۔ ان کے بارے میں ہے 313 کے بارے میں کہ وہ حکام ہوں گے، وہ قضات ہوں گے، وہ فقہا ہوں گے، اور ان کو آپ کہیں گے اور انہیں کہیں گے کہ دیکھیں جہاں بھی آپ جائیں آپ کی ہتھیلی میں آپ کا نظام نامہ موجود ہے، یہ کوئی خاص کوڈ ورڈ ہوگا کہ وہ فرمائیں گے جہاں بھی جس شہر میں بھی کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کوئی تمہیں مشکل پیش ہو تو اپنے ہاتھ پہ کوئی بٹن ہوگا، کیا ہوگا دیکھو گے تو وہ مسئلے کا جواب جو ہے لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا۔ اور پھر خاص قسم کا جو ہتھیار جس کو تلوار سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ جو 313 ہیں ان کے لیے جو ہتھیار آئے گا وہ آسمان سے اترے گا، وہ ہر تلوار پر ہر ایک کا نام بھی لکھا ہوگا، اس کے خاندان کا نام بھی لکھا ہوگا، اور اس تلوار کے ساتھ ایک ایسا اعلیٰ نصب ہوگا کہ اس بٹن کو جب دبائیں گے تو آپ کے لیے ساری معلومات اور منصوبے اور پلان اور نقشے جو ہیں سامنے نکل آئیں گے۔ اور امام مہدی علیہ السلام جب مکہ سے تشریف لائیں گے مدینہ کی طرف اور مدینے سے پھر آگے
تشریف لائیں گے کربلا اور کوفہ میں، اور کوفہ جو کہ آپ کی حکومت کا مرکز ہوگا، وہاں پر اپنا طویل و عریض خطبہ دیں گے۔ یہ پہلے یہی خطہ ظہور جسے ہم کہتے ہیں، جو اس وقت اسلامی ممالک ہیں، پہلے تحریک آپ کی انہی اسلامی ممالک ہی میں ہوگی، اور پہلے مسلمانوں ہی پر اسلامی حکومت کا نفاذ کریں گے، اور پھر یہاں سے بڑھتے ہوئے شام کی سرزمین پر پہنچ کر، اور پھر وہاں سے بیت المقدس میں جائیں گے، اور مسجد اقصی میں نماز با جماعت پڑھیں گے، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ آئیں گے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ان اسلامی جو ممالک ہیں، جو اسلامی علاقے ہیں، جو مسلمانوں کے علاقے ہیں، یہاں پر اسلامی حکومت قائم کرنے کے بعد اس پہ 1 سال لگتا ہے یا چند ماہ لگتے ہیں یا فوری ہو جاتا ہے، یہ بارہ اس پہ وقت لگے گا، کیونکہ مخالفین جو ہیں، جو دنیا پرست ہیں، جو اغیار کے ایجنٹ ہیں، وہ آپ کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے نکلے تھے مشرکین سب کچھ جاننے کے باوجود، امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، جب خلفائے راشدین مثلا اپنے دور میں اسلام کی بالادستی چاہتے تھے تو ان کے مقابلے میں لوگ، ہر دور میں جب بھی کسی نے اسلام کی بالادستی کی بات کی تو ان کے مقابلے میں مخالفین آ گئے، تو امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں بھی آئیں گے۔ سب سے پہلا مقابلہ جو ہے انہی نام نہاد علماء اور نام نہاد مسلمان لیڈروں سے ہوگا، لیکن بہت جلد سب شکست کھا جائیں گے، عوام جو ہیں ان کے دل آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، نشانیاں بھی واضح موجود ہوں گی، آسمانی مدد بھی ہوگی، زمینی مدد بھی ہوگی، اور ہر طرف سے آپ کی حمایت ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر باقی دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے آپ جو ہے آگے بڑھیں گے، اور پھر جو بھی طاقت آپ کے مقابلے میں آئے گی، اور جو حکمران آپ کی اسلامی حکومت کے خلاف سازشیں کریں گے، پھر آپ ان کو جواب بھی دیں گے، ان کا مقابلہ بھی کریں گے، ان کا خاتمہ بھی کریں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت جلد آئے گا کہ آپ کی جب حکومت ہر طرف پھیل جائے گی، اور نہ عیسائی رہیں گے، نہ یہودی رہیں گے، نہ مجوسی رہیں گے، نہ کافر رہیں گے، نہ مشرک، کچھ بھی نہیں، سب مسلمان، اور سب جگہ اسلام، اور سب جگہ عدل اور امن، اور وہ ضرور ہونا ہے اللہ کے حکم سے، ہر جگہ قرآنی حکومت۔ تو پھر جو ہے زمین والے آسمان کی طرف جائیں گے، آسمان والے زمین کی طرف جائیں گے، وہ کیسا سہانا اور خوبصورت نظارہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ وقت جلد آئے اور ہم وہ خوبصورت منظر دیکھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے ولی کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان کے ناصران سے بنائے، اپنے ولی کو لمبی عمر دے، اور اپنی زمین جو ہے اپنے ولی کے لیے مہیا کر دے، تاکہ وہ اس زمین پر آ کر اللہ کا عدل نافذ کریں۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، ہب لنا رأفتہ، ہب لنا محبتہ ورؤیتہ ولقاءہ وزیارتہ، وعجل فرجہ وسهل مخرجا، واجعلنا من انصارہ واعوانہ ولا تجعلنا من مخالفیہ ومعاندی۔ انشاءاللہ روز عید آپ ہمیں دعاؤں میں نہیں بھولیں گے۔ عید الفطر سے پہلے زکوٰۃ فطرہ غریبوں محروموں تک پہنچائیں گے، اور آپ پر واضح رہے کہ عید الفطر کی 2 رکعت نماز ہوتی ہے، اور یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، اور یہ نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ اگر با جماعت ادا کرنے کی سہولت موجود نہ ہو کرونا وبا کی وجہ سے، تو پھر یہ نماز با جماعت جو ہے ادا نہیں ہو سکے گی، فرادہ جو ہے یہ نماز نہیں ہوتی۔ البتہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، راز و نیاز بھی کرنے چاہیے، روزے عید الفطر کی دعائیں پڑھنی چاہیے، غریبوں مسکینوں کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عیدی مانگنی چاہیے، اور زکوٰۃ فطرہ دینا روزے کی تکمیل کا ذریعہ ہے، روزے کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ جس طرح صلوات نہ پڑھو تو نماز صحیح نہیں ہے، اسی طرح زکوٰۃ فطرہ نہ دو تو روزہ آپ کا لٹکا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے بھی قبول کرے اور ہمیں عید الفطر کی خوشیاں عطا کرے، اور یہ جو وبا ہے کرونا کی، اس سے ہمیں نجات دے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ اے اللہ ہمارے لیے ایسی خوشیاں لا کہ جن میں غم نہ ہو، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ یا اللہ مسکینوں، غریبوں، یتیموں کا تو ہی سہارا ہے، اور جو تیرے یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان کے رزق و مال میں اضافہ کر دے۔
اور ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا دعانا انك انت السميع الدعاء۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا انك انت ارحم الراحمين بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ رحمان اللہ